آج کے اس دور میں نت نئے طریقوں سے سٹے کی قسمیں بازار اور مارکیٹ میں لائی جا رہی ہیں۔ بہت ساری قسمیں ہیں سٹے کی۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایمان والے کے لیے تجارت کا کرنا اور اس سے نفع کمانا تو حلال ہے، جائز ہے۔ اس کے علاوہ کی جو بڑھوتری ہے جس طریقے پر بھی ہے وہ ناجائز اور حرام ہے، وہ ربا کے اندر داخل ہے، یعنی سود، بیاج، قمار، سٹا، یہ سب بالکل دائیں دیوال کی بھائی بہن ہے۔ تو اب مارکیٹ میں ہماری تجارت کو بھی اسی سے جوڑا جا رہا ہے، نت نئے طریقے لائے جاتے ہیں، باقاعدہ سامان ہمارے سامنے بھی نہیں ہے اور اس پر مستقل خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب آدمی مارکیٹ اور بازار میں رہے تو پہلے بازار کے مسائل بھی سیکھے۔ بہت ضروری ہے بازار کے مسائل سیکھ کر بازار میں آنا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ ایمان والا ہے لیکن وہ اپنے معاملات مارکیٹ کے حساب سے طے کر رہا ہے، جبکہ ذمہ داری کیا ہے کہ مارکیٹ میں ایمان والا پہنچے تو اپنے معاملات کو وہ سنت اور شریعت کے موافق حل کرے تاکہ دین کی دعوت پہنچ سکے۔ دعوت کا ایک ہی طریقہ نہیں ہے کہ دعوت ایک ہی طریقے پر ہے، بس چند آدمی مل جائیں، یہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ چلے جائیں اور لوگوں کو سمجھا دے بجھا دے، اسی کا نام دعوت ہے؟ نہیں، دعوت کے تو بہت سارے شعبے جات ہیں۔ امت کا ہر ایک فرد مستقل داعی ہے۔ ایسی بگڑتی معاشرت میں اپنے حلیے کو دینی اور اسلامی شعائر کے ساتھ باقی رکھ لینا، یہ بھی بہت بڑی دعوت ہے۔ ایک ایمان والا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے لیکن اپنے حلیوں کو وہ اسلامی شعائر سے سجائے ہوئے ہے اور راستے میں جا رہا ہے تو اس کا چلنا بھی دعوت ہے۔ معاملات اچھے کر رہا ہے، لین دین اس کا بہتر ہے، اخلاق اس کا عمدہ ہے، وقت پر وعدہ جو کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، اور وہ مارکیٹ میں بیٹھ کر بزنس کر رہا ہے، یہ اس کی دعوت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو جماعت ہے، اس جماعت میں بہت سارے صحابہ کا اس طرح کا عمل ملتا ہے، یعنی ہر طریقے پر دعوت کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ تو ہماری کم عقلی ہے کہ ہم اس کو لا کر بالکل ایک کونے میں لے جا کر سکوڑ کر رکھ دیں، یہ تو سخاوت نہیں، یہ سوچ کا چھوٹا ہونا ہے۔ کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں کہ جو مارکیٹ میں نکلے اور نکلنے کے بعد انہوں نے اپنے معاملات کو سنت اور شریعت کے موافق ادا کیا۔ ان کا اس قدر گہرا اثر مارکیٹ میں ہوا کہ لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر ایمان لانے لگے کہ ایمان والا تو ایسا ہے، ایمان والا بزنس کرتا ہے تو ایسے کرتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ چیز میں ہیر پھیر نہیں کرتا، رد و بدل نہیں کرتا، عیب دار چیز کے عیب کو مستقل پہلے بتلا دیتا ہے، اس کو عیب کو چھپا کر نہیں بیچتا۔ یہ ایمان ہے، یہ دعوت ہے۔ تو ہمیں مارکیٹ سے صرف اسی نفع کو اٹھانا ہے کہ جو تجارت پر ہے، اپنے ہاتھ سے کمانا ہے، مزدوری ہے، محنت ہے، وہ نفع تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ جو شارٹ کٹ میں مالدار ہونا چاہتے ہیں نا، دین سے دور ہو کر، وہ لوگ پھر جوا، سٹا اور اس طرح کی تمام چیزیں اس میں الجھتے ہیں۔ یاد رکھیں 360 قسم ہے اس کی۔ کتنے قسمیں؟ 360 قسمیں پرکھیں گے ہم۔ اس لیے ہمیں علماء کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، اپنے آپ کو علماء کی صحبت میں دے دینا چاہیے، حوالے کر دینا چاہیے۔ ہاں، آج اتنا عجیب دور آ چکا ہے، میں اس باب پر بہت زیادہ محنت کر رہا ہوں اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس محنت کو قبول فرمائے۔ ہر آدمی علماء کو سبق پڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ بربادی کی علامت ہے۔
جب علماء کو راہبروں کو سبق پڑھایا جانے لگے سمجھ لو بربادی کی علامت قیامت کے قریب ہے. کیونکہ دین ہمیشہ یاد رکھو علماء سے آئے گا، نسبت سے آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں انہی سے دین سیکھنے پر دین مضبوط آئے گا. ہم اپنے اعتبار سے عقل دوڑاتے رہیں گے تو یاد رکھیں دین نہیں آئے گا، پھر کچھ اور ہی آئے گا. آج مارکیٹ میں نوجوان بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے، ان کو لت لگائی جا رہی ہے، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر شیئر مارکیٹ کا ایک زمانہ ہے، کسی طرح کی بھی ایک کمپنی بنائی جاتی ہے، پھر اس میں ان کو لالچ دیا جاتا ہے تم ایسے محنت کرو، اتنے لوگوں کو جوڑو تو اتنے جوڑنے پر تمہیں ایسا ملے گا، پھر وہ ان کو جوڑیں گے اس کا بینیفٹ تمہیں ملے گا. پہلے ہم مسائل تو معلوم کر لیں کہ کیا اس طرح کا کاروبار ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری وہ محنت جوا اور سٹے کی طرف جا رہی ہے. اس لیے میرے عزیز بزرگ دوستو، ایمان والے کو اس طرح کی تمام چیزوں سے بچتے رہنا چاہیے. سود ہے، بیاج ہے، یعنی یہ سود اور بیاج ایک ہی چیز کا نام ہے، بڑھوتری، جس کو قرآن پاک نے ربا کہا ہے. تو یہ جوا بھی اسی طرح کا ایک ہے، اسی کی بہن ہے. نہ بیاج اور سود لینا مسلمان کے لیے جائز اور حلال، اسی طریقے سے نہ جوا اور سٹا کھیلنا حلال. یہ سب حرام ہے. یہ سب کیا ہے بھائی؟ حرام ہے. تو دعا یہ کریں کہ اللہ اس امت کو اس طرح کے حرام کاموں سے محفوظ فرمائے. آمین اللہم آمین.